بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سچ ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن مستورات کربلا کردار اور پیغام میں آپ کی میزبان ناہیدہ راجپوت۔ ناظرین، آج 7 محرم الحرام اور 1 محرم الحرام سے ہماری اس خصوصی سیریز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے جناب حضرت امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی روحانی و فکری ہم آہنگی۔ ناظرین، آج 7 محرم الحرام ہے اور آج کا جو دن ہے وہ ہمیں قریب سے قریب تر کیے جا رہا ہے روزے عاشور کے۔ آج کے اس دن یہ بالکل مت بھولیے گا کہ خیام حسینی میں پانی مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ جو ساقی کوثر ہیں، وہ جو وارثین کوثر ہیں، وہ جو اختیار کن رکھتے ہیں، لیکن آج ان کے خیام سے پانی مکمل طور پہ ختم ہے۔ آج آپ جب اپنے گھر میں ٹھنڈا پانی پئیں تو پیاسے حسین اور پیاسے کربلا، اس کو لازمی یاد رکھیے گا۔ آج ہم بات کریں گے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی فکری اور روحانی ہم آہنگی۔ ہمارے ساتھ ہر سال کی طرح اور 1 محرم الحرام سے لے کر اب تک ہمیشہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے اسکالرز کا انتخاب کریں کہ جو آپ کے لیے ہم آپ کے لیے گفتگو لے کے آئیں کہ ان اسکالرز کو سن کے دیکھ کے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور جن کی بات جو ہے وہ ایک اتھینٹسٹی رکھتی ہو۔ ہم آج جو اسکالر ہمارے درمیان موجود ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ آپ جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، درس و تدریس کے شعبے کے ساتھ منسلک ہے۔ نہ صرف سچ ٹی وی بلکہ آپ ان کو مزید اور بھی چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں اور مختلف مجالس میں بھی آپ ان کو سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کی اس گفتگو کا حصہ بنیں گی خانم گل زہرا صاحبہ۔ گل زہرا، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ ابھی اپنی گفتگو کی طرف جانے سے پہلے میں یہاں پہ آج ایک بک کا لازمی ریفرنس دوں گی جو کہ پرسوں ہی میری نظروں سے گزری۔ اس کے جو رائٹر ہیں ناظرین وہ ایک عیسائی پوپ ہے اور کرسٹوفر پال، اور ان کی جو بک کا نام ہے وہ ہے ہاف آف مائی ہارٹ۔ اور یہ جو بک ہے یہ آج کی جنریشن کو پڑھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور یہ جو کرسچن رائٹر ہیں، نہ صرف کرسچن بلکہ کرسچن پوپ ہے، اور وہ اپنی بک ہاف آف مائی ہارٹ میں وہ اپنی پوری بک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے کریکٹر پہ آپ نے لکھی۔ اس میں مختلف باب قائم کیے، بیفور کربلا اور ان دا بیٹل آف کربلا اور آفٹر کربلا، اور اس طرح کے ان کے ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں۔ اور جو آفٹر کربلا اور بیفور کربلا اس میں انہوں نے ایک جو ہے باقاعدہ اس میں پیراگراف بنائے کہ کس طرح سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ بچپن سے ہی جانتی تھیں کہ کربلا بپا ہوگا، اور انہوں نے جو ان کی پرورش ہوئی ان کی اور امام علی مقام کی ایک ہی صحن میں ہوئی، اور ایک ہی آپ کے نانا رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بابا مولا کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام، اور آپ کی والدہ محترمہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ نے جو ایک فکری ہم آہنگی دی اور ایک جو آپ دونوں بہن بھائیوں کے اندر جس پہ آج ہم ڈسکس بھی کریں گے ہم آہنگی پہ، وہ اس وجہ سے آپ ایک معمولی بہن بھائی نہیں تھے، آپ ایک غیر معمولی بہن بھائی تھے، اور آپ کی جو پرورش تھی وہ ایک ہی سٹانس پہ ہوئی، ایک ہی صحن میں ہوئی، جس کی وجہ سے آج ہم یہ ڈسکس بھی کریں گے گل زہرا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام علی مقام، آپ کی فکری ہم آہنگی، آپ کی سوچ ایک ہے اور آپ کا مشن ایک ہے، آپ کا ویژن ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کو اپنا قلعہ قرار دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پروردگار عالم کے ان اوصیاء برحق پر کہ جنہوں نے اس قلعے کی حفاظت کے لیے اپنی تمام زندگی، اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیں۔ اسی جملے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے جو ہمارا موضوع ہے، جو میرے خیال میں کہ ایک نہایت منفرد ڈائریکشن ہے، ایک نہایت منفرد موضوع ہے۔ لوگ عموماً جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اوپر جب گفتگو کرتے ہیں، اگرچہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت، ان کی ہستی
اتنی وسیع ہے بے شک کہ آپ کے بارے میں مورخین بھی لکھتے ہیں، مفسرین بھی لکھتے ہیں، مقاتل بھی لکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ بالکل اپنی والدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طرح ایک انسالوڈ مسٹری ہیں۔ بے شک جتنا آپ جناب زینب کے بارے میں مطالعہ کریں گے، ان کی زندگی کے بارے میں، آپ ان کا بچپن، ان کی جوانی، واقعہ کربلا سے پہلے، واقعہ کربلا کے دوران، واقعہ کربلا کے بعد، آپ جتنا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، آپ کے اوپر حیرت کی تہیں کھلتی چلی جائیں گی، بے شک اور آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک خاتون کس طرح اتنے سارے اوصاف کی، اتنے سارے کمالات کی مالک ہو سکتی ہے۔ تو جو میں نے جملہ عرض کیا شروع میں کہ امام علی رضا علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ بے شک اس قلعے کو 61 ہجری میں اس کے بچانے کی بنیادیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے رکھی، اور اس کے مقصد کو آگے پھیلانے میں کام جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا۔ اور آپ کا جو موضوع ہے، جو بہت میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اچھوتا اور نئی ڈائریکشن ہے، ان دونوں کی فکری اور روحانی ہم آہنگی، بے شک دونوں امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو کربلا میں اور اس کے بعد کردار ادا کیا، وہ بہن اور بھائی کا رشتہ نہیں ہے۔ بالکل اگر زینب بلکہ تمام خواتین کربلا کی وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی نظر آ رہی ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ زینب امام حسین کی بہن ہے، یا جناب ام رباب علیہ السلام امام حسین کی زوجہ ہیں، یا علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ کربلا میں ہم رشتہ داریاں نہیں دیکھ رہے، کربلا میں ہم ایک امام کی اطاعت کا عملی منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کربلا میں کر رہی ہیں، وہ اس لیے نہیں کر رہی کہ ان کے بھائی کا حکم ہے، وہ اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ خدا کے امام، خدا کے قائم شدہ ولی کا حکم ہے، وقت کے امام وقت کے امام کے حکم کی اطاعت کر رہی ہیں جناب زینب۔ اب ان دونوں کی جو فکری ہم آہنگی ہے، وہ ہم جناب زینب سلام اللہ کی پیدائش سے جب ان کی تربیت، یعنی پہلا اہم ترین جو عنوان ہے وہ ہے ان دونوں کی نبوی اور علوی تربیت۔ اور جب جناب زینب سلام اللہ کی پیدائش ہوئی، امام حسین علیہ السلام سے 2 برس چھوٹی ہیں جناب زینب، تو اس وقت راویان کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر تھے، تو لوگوں نے جب جناب زینب سلام اللہ کی پیدائش کی خبر سنی تو مولا سے کہا کہ یا علی اس بچی کو آپ کیا نام دیتے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ میں اس بارے میں رسول خدا پر سبقت نہیں لے سکتا، حسین کا نام بھی رسول اللہ نے رکھا، حسن کا نام بھی رسول اللہ نے رکھا، تو اس بچی کا نام بھی رسول اللہ رکھیں گے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دن یا 3 دن کے بعد واپس آئے تو مولا علی نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس بچی کا نام کیا رکھیں گے؟ تو رسول خدا نے جواب دیا کہ میں اس کام میں اللہ پر سبقت نہیں لے سکتا۔ کیا بات ہے! حسن کا نام بھی اللہ نے رکھا، حسین کا نام بھی اللہ نے رکھا، اس بچی کا نام بھی پروردگار کے حکم سے رکھا جائے گا۔ تو جناب جبریل امی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس بچی کا نام آپ زینب رکھیں، یعنی باپ کی زینت۔ باپ کی زینت۔ تو جو ہم آہنگی کا سلسلہ ہے وہ تو اسی خانہ تربیت سے آغاز ہو گیا تھا کہ زینب بھی رسول خدا کی آغوش میں تربیت حاصل کر رہی ہیں، امیر المؤمنین کی گود میں تربیت حاصل کر رہی ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی گود میں تربیت حاصل کر رہی ہیں، اور اسی خانہ زہرا میں امام حسین بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں۔ اور اگر ہم اس کو ایک چائلڈ سائیکالوجی کی نظر سے دیکھیں تو ایک بچہ جو ایک ماحول کو دن رات دیکھ رہا ہے، اور کربلا کوئی واقعہ یا کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کو تیار ہی کربلا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کبھی رسول اکرم حسین کے بازو چومتے ہیں، کبھی آپ ان کے گلا چومتے ہیں، کبھی جیسے ہی امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے تو حضرت جبریل امی وہ آ کے بتاتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ ایسا واقعہ ہوگا۔ تو مستقل تیاری ہی امام حسین علیہ السلام کی کربلا کے لیے کی جا رہی ہے، اور زینب مسلسل اس کا مشاہدہ کر رہی ہیں۔ تو چائلڈ سائیکالوجی کو بھی دیکھیں تو بچپن سے ایک سفر ان کی نظر کے سامنے ہے، ایک تربیت کا انداز ان کے سامنے ہے۔ ماں کی گود میں جو لوریاں سن رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ بیٹا تم نے حسین کے پیغام کو جاری رکھنا ہے۔ بیٹا جب میرے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بی بی زینب سے کہا کہ امیر المومنین جب شادی کریں گے اور ایک بچہ ہوگا جس کا نام عباس ہوگا، تم نے اس بچے کو میری طرف سے سلام کہنا ہے۔ تو بچپن سے دونوں کی پرورش، دونوں کی فکری روحانی ہم آہنگی کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے۔ اچھا، ابھی گلزارہ آپ کی بات سن کے نا میرے ذہن میں آیا کہ جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ بہت چھوٹی تھی، آپ کی والدہ اس دنیا سے ظاہری طور پہ آپ پردہ فرما گئیں، جناب ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ،
آپ نے اپنے بابا کا خیال رکھا اور ام ابیہا کا لقب پایا. سبحان اللہ. اسی طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ نے بہت ہی تھوڑا عرصہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ گزارا اور آپ جو ہے شریکۃ الحسین بنی. سبحان اللہ. تو یہ دونوں پرسنالٹیز اور حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ان کو دیکھیں تو ان کی تربیت بھی رسول اکرم صلی اللہ نہیں ان کی تربیت بھی بچپن میں ان کے والد محترم وہ پورا بزنس آپ نے سنبھالا. تو یہ جو تین عظیم تر شخصیات ہیں ان کا زیادہ تر تربیت ان کے والد گرامی نے کی. تو ان کے اندر وہ جھلک ہمیں جو ہے نا وہ نظر آتی ہے ان کے جو بابا ہے ان کی تربیت کی. بالکل. بلکہ یہ ہمارا پہلا تو پہلو میں نے عرض کیا کہ جی علوی اور نبوی تربیت کی عکاس ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام حسین علیہ السلام. پھر جو دوسرا اس کا بڑا اہم پہلو ہے وہ مقصد کی جھلک. ہمیں وہ جس مقصد کی طرف امام حسین علیہ السلام بڑھ رہے ہیں اسی مقصد کو دہرا رہی ہیں جناب زینب. بے شک. اور جس انداز میں دہرا رہی ہیں اس میں جیسے شاعر نے کہا کہ جس طرح وہ خطبات دے رہی ہیں بوڑھے بہادروں کو علی یاد آ گیا. واہ. ایسے جناب زینب نے کلام کیا جب کوفہ میں جناب زینب نے کلام کیا بازار کوفہ میں. جو روایات لکھی جاتی ہیں مقتل مطہر میں شہید مرتضیٰ مطہری نے جملہ لکھا کہ جناب زینب سلام اللہ نے جب کلام کرنا شروع کیا تو حتیٰ اونٹوں کے گلے میں یعنی اتنا سکوت چھا گیا کہ اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں تھیں ان کی آواز آنا بند ہو گئی. اللہ لوگ کام کاج چھوڑ کر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو گئے. اور بلکہ بوڑھے جو بہادر تھے جنہوں نے صفین میں امیر المومنین کو لڑتے دیکھا تھا, جنہوں نے خیبر میں امیر المومنین کو لڑتے دیکھا تھا, جنہوں نے مسجد کوفہ میں امیر المومنین کو خطبات ارشاد کرتے ہوئے دیکھا تھا, وہ حیران ہو کر پوچھنے لگے ایک دوسرے سے کہ لہجہ علی میں کون بول رہا ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام کا لہجہ وہ بھی جناب زینب نے پایا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے جو خطبات ہیں جو بی بی نے فدق کے موقع پر دربار میں جا کر خطبہ پیش کیا وہ اس کی بھی پرچھائی ہمیں جناب زینب کے شام کے خطبے میں نظر آتی ہے. آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ فدق, اب یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن میں ایک گزارش آپ کی اجازت سے ضرور کرنا چاہوں گی کہ جو فدق کا خطبہ ہے جناب زہرا کا اس کا اگر آپ پیٹرن دیکھیں اس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ بڑا ایموشنلی انٹیلیجنس کے ساتھ لوگوں کو انوالو کر رہی ہیں. بالکل. سب سے شروع میں خدا کی حمد و ثنا ہے, اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے, ان کی نعت ہے, اس کے بعد جناب زہرا قرآن پاک کا ذکر کرتی ہیں, پھر اس کے بعد جناب زہرا امیر المومنین کا ذکر کرتی ہیں اور اس کے بعد مدعے پر آتی ہیں. جہاں آیات کا استعمال کرنا ہے وہاں آیات کا استعمال کرتی ہیں, جہاں لاجک کا استعمال کرنا ہے وہاں لاجک استعمال ہو رہی ہے, جہاں ایموشن کا استعمال کرنا ہے وہاں ایموشنز کا استعمال, یعنی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ ہمیں جناب زہرا کے اس خطبے میں نظر آتی ہیں. اب وہی چیز آپ کو اس کا عکس نظر آ رہا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شام کے خطبے. بالکل. گلزارہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات پہ اور آپ کی پرسنالٹی پہ اور آپ کی جو امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ فکری اور روحانی ہم آہنگی ہے اس پہ مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی فکری اور روحانی ہم آہنگی پہ کہ کس طرح سے آپ عکس مولائے کائنات مولا علی شیر خدا بھی ہیں اور آپ بیک وقت عکس سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہیں. ہاں جی, تو وہیں سے بات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اور ہمارے سامعین کو ایک گزشتہ گفتگو سے ربط پیدا کرنے کے لیے میں یہ جملہ کہوں گی کہ کربلا اگر ایک مقصد ہے اس مقصد کے تحریر کرنے والے امام حسین ہیں اور اس مقصد کی تفسیر کرنے والی جناب زینب سلام اللہ علیہ. اور کربلا میں رشتہ داری نہیں تھی, کربلا میں امام کی اطاعت تھی. اور جو ہم آخری گفتگو تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا, جو آپ کے خطبے میں جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں فساد کی نیت سے نہیں نکل رہا بلکہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں. اور اسی مقصد کی جھلک ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے میں بھی دیکھتے ہیں, جو آپ نے جو مین بنیادی خطبہ ہے جناب زینب کا جو ہمیں شام میں نظر آتا ہے, بالکل وہی چیز جناب زینب اپنے خطبات میں بھی دہرا رہی ہے. اور ایک بڑا تاریخی جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دو جملے ایسے ہیں جو میں سامعین سے گزارش کروں گی کہ جب بھی موقع ملے ان ایام کا حق ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کہ ان پر غور ضرور کریں. پہلا جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو شام میں آپ نے کہا جب آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر پیش کیا گیا اور یزید نے کہا کہ دیکھا میں نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا حال کیا, تو جناب زینب سلام اللہ نے وہ جملہ کہا کہ جو ایک تاریخ اپنے اندر سمیٹے ہوئے, ہم نے کہا ما رائے الا جمیلا, میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھتی. اور ظاہر ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ خوبصورتی, وہ حسن, وہ جمال, وہ ظاہری جمال کی بات نہیں کر رہی تھی,
وہ اس جمال کی بات نہیں کر رہی تھی کہ جو ایک بہن اپنے بھائی کے چہرے پر دیکھتی ہے. بالکل. وہ اس جمال کی بات نہیں کر رہی تھی کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کٹے ہوئے سر، بریدہ سر، آپ کی جو ریش مبارک ہے وہ خاک آلود ہے، آپ کی پیشانی مبارک اس پر خون ہے، آپ کی آنکھوں میں خون ہے، چہرے پر تماچو. جناب زینب اس خوبصورتی کی بات نہیں کر رہی. وہ حسن تو ہر بہن اپنے بھائی کے چہرے میں دیکھتی ہے. جناب زینب اس معنوی حسن کی بات کر رہی ہیں، اس باطنی حسن کی بات کر رہی ہیں، جس کا اظہار بی بی نے اپنے اگلے جملے میں کہا. آپ نے کہا، جب یہ آپ نے فرمایا نا کہ میں سوائے حسن کے، زیبائی کے، جمال کے اور کچھ نہیں دیکھتی، پھر بی بی فرماتی ہیں کہ تو کیا سمجھتا ہے. اچھا، اور یہ بھی ضرور آپ اپنے آپ کو چشم تصور سے اس دربار میں لے جائیں جہاں کرسی نشین ہے، پوری دنیا کے سفیر موجود ہیں، امیر موجود ہیں، اور بی بی وہ یک و تنہا عورت جو باحجاب نہیں ہے، جن کے سر پر چادر نہیں ہے، جو قیدی ہیں، جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود جناب زینب نہایت اعتماد کے ساتھ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پہلے کہتی ہیں ما رأی الا جمیلہ، میں سوائے حسن کے، جمال کے، زیبائی کے کچھ نہیں دیکھتی. اور پھر بی بی کہتی ہیں کہ اے یزید، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا دے گا؟ یاد رکھ، جو چیز ختم ہونے والی ہے وہ تیری حکومت ہے، بالکل، اور جو چیز قیامت تک لوگوں کے دلوں میں باقی رہنے والی ہے وہ میرے اس بھائی حسین کی محبت. بے شک، بے اور شک. یہی بی بی کا جو کردار ہے واقعہ کربلا کے بعد، جو امام حسین علیہ السلام کی بھی تربیت ہے جناب زینب کی زندگی میں، شخصیت میں تربیت علی بھی کر رہے ہیں، رسول اللہ بھی کر رہے ہیں، اور جناب زہرا بھی کر رہی ہیں، امام حسین بھی کر رہی ہیں. اسی کردار کو دیکھتے ہوئے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی سے کہا تھا کہ انت بحمد للہ عالمۃ غیر معلمہ، کہ اے پھوپھی اماں، بے شک خدا کے فضل سے آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. بے شک. تو وہ ہمیں زندگی کے، بی بی کی زندگی کے ہر قدم پر نبوی تربیت بھی نظر آتی ہے، علوی تربیت بھی نظر آتی ہے، فاطمی تربیت بھی نظر آتی ہے، اور حسینی تربیت بھی، حسن اور حسینی تربیت. بے شک، بے شک. اور میں بھی گلزارہ جس بک کا ذکر کر رہی تھی، ہاف آف مائی ہارٹ، اس میں کرسٹوفر پال یہی کہتا ہے کہ شی از آئی وٹنس آف دیٹ انسیڈنٹ. میں اس وجہ سے اس پہ جو ہے وہ کریکٹر زینب پہ میں یہ بک لکھ رہا ہوں. تو میں چاہوں گی کہ آپ چونکہ ایک عینی شاہد تھیں اس پورے سانحہ کربلا کی، آپ جب واپس آتی ہیں مدینہ میں، پھر آپ نے کس طرح سے امام علی مقام کا جو مشن، جو ویژن، وہ جو بچپن سے لے کر آپ کو گھٹی میں گول کے پلایا گیا، آپ کو شیر بطول میں پلایا گیا، اس کو پھر کس طرح سے لے کے آپ چلتی ہیں؟ یہ آپ نے بہت خوبصورت جملہ کہا، امام حسین علیہ السلام کا ویژن. تو میں یہ کہوں گی کہ اگر ویژن امام حسین علیہ السلام کا تھا تو اسٹریٹجی جناب زینب سلام اللہ علیہ. کیا بات ہے، کیا امام حسین علیہ السلام کے ویژن کو، جو ایک الہی ویژن ہے، جو ایک خدائی ویژن ہے، جو مقصد ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امام حسین تک پہنچا، اس ویژن کو امپلیمنٹ کیا، اس کی اسٹریٹجی بنائی، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بنائی. اور واقعی کربلا میں جو آپ نے کیا کہ مدینہ پہنچ کر کربلا کے بعد اس کو جناب زینب نے کیسے آگے پہنچایا، تو جناب زینب یک و تنہا نہیں تھی اس میں. جو تمام بیویوں کی خدمات ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تربیت اہل بیت کر رہے ہیں، پنجتن پاک کر رہے ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ تربیت اپنے ساتھ موجود خواتین کی کر رہی ہیں. بے شک. غالباً علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ ہے مرحوم کا، یا علامہ علی نقی نقن کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت نہیں ہوتی جب ہم جناب زینب کا کردار دیکھتے ہیں کربلا میں، کیونکہ وہ تو فاطمہ زہرا کی گود کی پلی ہیں، وہ تو اس ماحول میں پلی بڑی ہیں، آیے تطہیر کے ماحول میں پڑی ہیں. ہمیں زیادہ حیرت ہوتی ہے جب ہم کردار دیکھتے ہیں اس گھرانے کی بہوؤں کا. کیا بات، بیٹیوں کا کردار تو سمجھ میں آتا ہے، زینب و کلثوم، بیٹیوں کے اندر وفا وہ ہوتی، انہوں نے تو بچپن سے اس ماحول میں تربیت حاصل کی. وہ کہتے ہیں جب ہم بہوؤں کا کردار دیکھتے ہیں، جناب ام رباب کا کردار دیکھتے ہیں، جناب ام لیلہ کا کردار دیکھتے ہیں، وہ ہمیں جناب ام فروہ جن کے جناب شوہر ام بھی فروہ کا کردار دیکھتے ہیں، جن کی تربیت بھی بچپن سے اس یعنی چادر تطہیر کے سائے میں نہیں ہوئی، تو ہمیں زیادہ حیرت ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جناب زینب نے جہاں ایک طرف امام حسین کا مشن سنبھالا، ان کے پیغام کو آگے بڑھایا اپنے خطبات کے ذریعے، وہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ سسٹم تیار کر دیا، بیویوں کا وہ سسٹم، وہ نیریٹو تیار کر دیا
کہ انہوں نے واقعہ کربلا کو آگے بڑھاتے چلے گئے. مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ویژن اور وہ اس میں ایک وومن ونگ بنا دیا سیدہ زینب سلام اللہ وومن ونگ بنا دیا جناب زینب نے. اس میں آپ نے بچیوں کو بھی تیار کیا. بالکل. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو گفتگو کریں گے کہ انہوں نے جناب سکینہ کو کیسے ایک 3.5 برس کی بچی وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ایک بچی 7 برس کی جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ یہ ہم علیہا کل بات کر چکے ہیں وہ بھی اپنا کل ہماری بات وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. پھر جب آپ مدینہ تشریف لاتی ہیں, اچھا آپ اگر پورے سفر کربلا کو دیکھیں تو آپ کو ایک بہت شاندار حکمت عملی نظر آتی ہے. جناب ام کلثوم جو سلام اللہ علیہ جو چھوٹی بہن ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی, ہر ایک طے شدہ امر ہمیں نظر آ رہا ہے. کس مقام پر جناب ام کلثوم نے گفتگو کرنی ہے, کس مقام پر جناب زینب نے گفتگو کرنی ہے, کہاں امام زین العابدین علیہ السلام نے گفتگو کی. اب آپ دیکھیں کہ جناب زینب کے ہمیں 2 بنیادی خطبات ملتے ہیں. ایک خطبہ بازار کوفہ میں, بالکل, دوسرا خطبہ شام میں. لیکن جو چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں جیسے کنعان ہے وہاں پر آپ کا رکنا ہوا, ڈفرنٹ بازار, چھوٹے چھوٹے یعنی لوگوں کو جو اٹینٹیو کرنے والا یا سمجھے جو ہوسٹنگ کر رہا ہے وہ جناب ام کلثوم ہے. لوگوں کو متوجہ کر رہی ہیں. جب وہ سٹیج سیٹ کر دیتی ہیں, لوگوں کو انوالو کر لیتی ہیں, لوگوں کی توجہ ہو جاتی ہے, تو ہمارے پاس مرکزی اسپیکر کے طور پر جناب زینب سلام اللہ علیہ سامنے آتی ہیں. تو اگر ہم واقعہ کربلا کو اینڈ ٹو اینڈ دیکھیں, مدینہ سے روانگی سے لے کر اور پھر جب رش میں انٹر ہوتے ہیں تو تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے, تلاوت کلام مطلب کیا مینجمنٹ اور کیا وہ ان کی اسٹریٹجی. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہی بات گھوم پھر کر آ جاتی ہے کہ ویژن امام حسین علیہ السلام کا, تو اس کی اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے والی اسٹریٹجسٹ جناب زینب سلام اللہ علیہ. اچھا ابھی ہم جب بات کر رہے تو ہمیں لگ رہا ہے جیسے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جیسی مینجمنٹ کسی اور میں نہیں, لیکن اگر آپ ایک بطور خاتون بطور ایک مستور کے ہم دیکھیں تو پیچھے ایک غم کا پہاڑ بھی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ برداشت کر کے آئی ہیں نا. بیٹوں کی قربانی, جس بھتیجے کو اتنے لاڈ اور ناز سے پالا ان کی, اور سب سے بڑھ کے مولا حسین کی شہادت چیلیہ زینب پہ کھڑے ہو کے ایک بہن کا جگرا, آپ بھی بہن ہیں میں بھی بہن ہوں, اور ہم تو وہ لفظ بھی اپنے بھائیوں کے لیے ادا نہیں کر سکتے جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب اس غم کو کس طرح سے حاوی نہیں ہونے دیا, اور پھر آپ کو جو لقب کربلا کی شیر دل خاتون, میں چاہوں گی اس پہ بھی آپ لازمی گفتگو کریں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک اور بڑا مشہور لقب ہے جبل المصائب, بالکل, مصیبتوں کا پہاڑ. اور آپ کا جو جواب ہے نا, میں نے جو شروع میں پروگرام کے میں نے عرض کیا کہ زینب ایک انسالوڈ مسٹری ہے. بالکل, جتنا زینب کے بارے میں پڑھیں گے آپ کو ہر سیکشن جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کی, آپ کی سیرت کا, اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اس پر کئی جلدیں, کئی ہزار جلدیں لکھی جا چکی ہیں. ایک جناب زینب کی جو آپ نے جو سوال کیا واقعہ کربلا کے یا شام غریبہ کے بعد, آپ ان کا ایک رول دیکھتے ہیں بحیثیت عابدہ, بحیثیت زاہدہ, بالکل, آپ کی عبادت کا پہلو, اس پر میں 2 جملے کہوں گی. جی ضرور. پھر آپ ایک جناب زینب کی شخصیت دیکھتے ہیں بحیثیت قائد, ایک لیڈر کی حیثیت سے. پھر میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کا 2 جملے کہنا چاہوں گی. آپ کا سائیکولوجیکل کنٹرول, اعصاب پر کنٹرول یعنی نفسیاتی کنٹرول آپ کا کیسے. اور میں چوتھا ایک 2-3 جملے کہنا چاہوں گی کہ باقی خواتین کو تمام تر مصیبتوں کے ساتھ غموں کے باوجود بی بی نے کیسے انگیز. تو جو سب سے پہلا شام غریبہ کے بعد ہمیں بی بی کی زندگی سے سبق ملتا ہے وہ بحیثیت عابدہ, جن کو جناب امام حسین علیہ السلام یہ وصیت کر رہے ہوں کہ اے زینب مجھے نماز شب کی دعا میں نہ بھولنا. ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ہم نماز فجر ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس میں تکلیف ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ عابدہ ہیں, جناب زینب وہ زاہدہ ہیں, بلکہ آپ کے القاب ہیں. آپ کی عبادت ایسی ہے, آپ کا زہد و تقوی ایسا ہے, آپ حافظہ قرآن ہیں, آپ عالمہ قرآن ہیں. واقعہ کربلا سے پہلے آپ باقاعدہ کوفہ میں خواتین کو دروس دیتی ہیں, تفسیر بیان کرتی ہیں. تو آپ کی عبادت یعنی 11 محرم کی صبح کو جلے ہوئے خیموں کے درمیان جناب زینب سلام اللہ علیہ آپ کو نماز شب ادا کرتی ہوئی نظر آئیں. یہ آپ کی عبادت کا پہلو ہے. پھر آپ کی لیڈرشپ کا پہلو, ہم ٹیوٹوریلز دیکھتے ہیں, ہم پیڈ کورسز کرتے ہیں کہ ہمیں لیڈرشپ آ سکے. میں کہتی ہوں لیڈرشپ اگر سیکھنی ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو. ہم نے جو MBA میں, MS میں ہم نے جو ڈگریاں حاصل کی ہیں, میں کہتی ہوں اگر کمیونیکیشن اور لیڈرشپ سیکھنی ہے تو جناب زینب سلام. لیڈرشپ یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کے سامنے ایک مقصد ہو, ایک آپ نے اس مقصد کو لوگوں تک پہنچانا ہے, بالکل, دوسرا آپ نے لوگوں کو اس مقصد پر انگیج رکھنا ہے, قائم رکھنا ہے, ان کا حوصلہ بڑھاتے رہنا ہے تاکہ لوگ اس مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں.
تو جناب زینب نے وہ مقصد جو امام حسین کا تھا، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، وہ آپ نے بیویوں تک پہنچایا. کوئی بیوی بیٹے کے غم میں ہے، کوئی بیوی اپنے نواسوں کے غم میں ہے، کوئی بیوی اپنے بھانجے بھتیجوں کے غم میں ہے، لیکن آپ نے سب تک وہ مقصد پہنچایا اور پھر اس مقصد پر قائم رکھا. کربلا سے نکلے، کوفہ پہنچے، کوفہ سے شام پہنچے، شام سے مدینہ پہنچے. تو یہ بیوی کی لیڈرشپ، یہ آپ کا دوسرا پہلو ہے جو ہمیں شام غریبہ کے بارے میں. استقامت اپنے اس کریکٹر پہ. بالکل. استقامت کے ساتھ ساتھ میں کہوں گی ایک تو لفظ ہوتا ہے استقامت یعنی ریزسٹنس، ایک مزاحمت، ایک لفظ ہوتا ہے ریزیلینس. ریزیلینس ہوتا ہے یہ ابیلٹی کہ کوئی بھی مشکل ہو آپ فوری طور پر اس مشکل کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کر پہلے سے بہتر انداز میں کام کر سکیں. اور یہ ریزیلینس ہمیں جناب زینب سلام علیہ میں نظر آتی ہے. ایک اور پہلو میں اب پروگرام کا وقت بھی غالباً اختتام. نہیں آپ پلیز کنٹینیو کریں. میں ایک جو پہلو کی طرف آپ کی توجہ جو عام طور پہ جس پہ سوچا نہیں جاتا وہ خواتین کے جسمانی تھکن اور نفسیاتی مسائل. بالکل. ہم ایک دن لاہور سے سفر کر کے آئیں تو ہم اگلے 4 دن ہمارے پاؤں درد کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے سر درد کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کندھے درد کر رہے ہوتے ہیں. آرام دہ سفر ہوتا ہے. بالکل. اور ہم پین کلر بھی لیتے ہیں، ہم چائے بھی پیتے رہتے ہیں. یہ جو انسانی پہلو ہے نا بیویوں کے قافلے کا، اس کے اوپر اگر انسان نظر دوڑائے تو حیرت میں ڈوب جاتا ہے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس تھکن کا کہ جو مسلسل 28 رجب سے بیویاں سفر میں ہیں، پھر آپ 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچتی ہیں. پیاسے صرف امام حسین علیہ السلام نہیں تھے، بچے، خواتین، امام حسین علیہ السلام کی پیاس تو میں کہتی ہوں 10 محرم کو ختم ہو گئی تھی، لیکن زینب کی اور باقی بیویوں کی پیاس، ان کی تھکن اس کے بعد بھی جاری رہی. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. اچھا ایک اور انفارمیشن لوگ پوچھتے ہیں نا ایجز کا. ایٹ دا ٹائم آف کربلا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ایج کیا تھی؟ دیکھیں ہم یہ پتہ ہے کہ ہمیں کہ جو ولادت کے جو سن ہیں اس کے مطابق 2 سال کا فرق ہے. امام حسین علیہ السلام 2 سال کا فرق ہے سب میں. یعنی امام حسن علیہ السلام سے 2 برس چھوٹے امام حسین، ان سے 2 برس چھوٹی جناب زینب، اور ان سے 2 برس چھوٹی جناب ام کلثوم. بالکل. تو روایات میں امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک یا 56 برس ہے یا 54 برس ہے. اتنی. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اگر ہم دیکھیں تو یا وہ 52 برس ہے، 52 ہاں 56 یا 54. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ یا 52 برس ہے یا 50 برس کے قریب آپ کی عمر، مطلب اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. ٹھیک. اور اس ایج میں وہی میں کہوں گی اسی بات کو آپ کنٹینیو کریں، لیکن ابھی یہاں پہ ہم نے چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور باقی مستورات کی جو جسمانی ان کی جتنی جد و جہد تھی اس پہ گلزارہ سے لازمی گفتگو کریں گے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جو ایک جد و جہد تھی، جد و جہد حسینی اور آپ کا جہاد، اس پہ ہم بات کر رہے تھے اور باقی مستورات کو بھی آپ ساتھ. اور ہمارا یہ جو پروگرام نا اس کا ٹائٹل بھی ہم نے مستورات کربلا کردار اور پیغام. ہم نے کوشش کی کہ ہر اس خاتون کو خراج عقیدت پیش کریں جو کربلا میں موجود تھیں یا نہیں تھیں لیکن وہ حسینی مشن پہ قائم تھیں اور انہوں نے وقت کے امام کا ساتھ دیا. آپ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ایج اور وہ اس کا سارا کمپیریٹیو کر کے بتا رہی تھی. ہماری گفتگو یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ خواتین، آج کی خواتین 2026 میں یہ پروگرام دیکھنے والی خواتین، ہاؤس وائفز جو ہیں خواتین یا دفتروں میں کام کرنے والی خواتین، ان کو چاہیے کہ وہ ایک تو مصائب کا پہلو ہے اس پر گریہ بھی ضرور کریں جناب زینب سلام علیہ کے مصائب پڑھ کر، لیکن ساتھ ساتھ جناب زینب سلام علیہ کی زندگی سے سبق ضرور حاصل سبق ضرور. بے شک. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جذبات کے اوپر قابو کیسے پانا ہے. آپ جناب زینب سلام علیہ سے سیکھیں کہ جب آپ کے اوپر نفسیاتی دباؤ ہو. عام طور پر ہم نے آج کل یہ دیکھا کہ خاتون کے اوپر تھوڑا سا نفسیاتی پریشر آئے تو وہ پریشر ان کا غصے کی صورت میں، فرسٹریشن کی صورت میں باہر نکلتا ہے. بالکل. لیکن اس صورت میں بھی آپ نے صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. یہ چیز آپ نے جناب زینب سلام علیہ سے سیکھنی ہے کہ کیسے جسمانی تھکن کے باوجود، کیسے نفسیاتی دباؤ کے باوجود، کیسے ذہنی مشقت کے باوجود جناب زینب سلام علیہ نے انٹلیکٹ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. بالکل. اور وہ انٹلیکٹ آپ کی لیڈرشپ میں نظر آ رہا ہے، وہ انٹلیکٹ آپ کی کمیونیکیشن میں نظر آ رہا ہے، آپ کے خطبات میں نظر آ رہا ہے. ہمیں جناب زینب سلام علیہ سے یہ سیکھنا ہے کہ اتنی بڑے مصیبت میں مبتلا ہونے کے باوجود جو خدا کے واجبات ہیں ہم نے نہ صرف کے واجبات کو ادا کرنا ہے، ہم نے مستحبات کو ادا کرنا ہے. جیسے جناب زینب ہمیں 11 محرم الحرام کو بھی مصلی عبادت پر نظر آتی ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر مقصد الہی ہو،
اگر مقصد پروردگار کی طرف سے ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہو، تو نہ صرف یہ کہ اس مقصد کے لیے اپنی جان، اپنی مال، اپنی چادر، اس کو بھی اس کی پرواہ نہیں کرنی. جب منزل خدا ہو تو ہر چیز ثانوی ہو جاتی ہے. نہ صرف یہ کہ آپ نے خود اس مقصد کی طرف بڑھنا ہے، بلکہ اپنے ساتھ موجود خواتین کو بھی اسی مقصد کی طرف گامزن کیے رکھنا ہے. اور یہ چیزیں ہمیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ نے تربیت کی باقی خواتین کی، ان میں بھی نظر آتا ہے. اور آپ نے جو کہا کہ کربلا کی دیگر مستورات، اور آپ جب یہ جملے کہہ رہی تھیں تو 2 مستورات ویسے تو بہت ساری ہیں جی میرے ذہن میں آئیں، جن کا عموماً جن پہ گفتگو نہیں ہوتی، اور میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگلے برس یا اس برس اگر آپ کر سکے. ایک جناب وہاب کلبی کی مادر ہے، مادر جناب وہاب کلبی. اس خاتون کا حق ہے بے شک کہ اس خاتون کو ان کا ذکر کیا جائے، بے شک ان سے توسل کیا جائے، ان کو یاد کیا جائے. ایک جناب وہاب کلبی کی والدہ، اور دوسری جیسے فرعون کے ساتھ جناب آسیہ ہیں علیہ السلام، ان کا ذکر 4 خواتین میں جن کے لیڈر جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. اسی طرح یزید کی جو زوجہ ہیں جناب ہندہ، ان کا ذکر میرا خیال ہے کہ کم ہوتا ہے، لیکن ان 2 مستورات کا. اچھا، آن دا ہول جو ہم نے پروگرام کیا تھا اس پہ ہم نے ان کا ذکر کیا تھا. اچھا، میں لیکن اسپیسیفک جو ہے یہ آپ نے بہت اچھا ایک ہمیں کلیو دیا. بالکل یہ ان دونوں خواتین کا، ہندہ وہ خاتون ہے کہ جو براہ راست واقع کربلا میں نہیں تھی، لیکن اس خاتون نے کردار ادا کیا. جا کے یہ ملی بیویوں سے، جو پہلی مجلس عزا قائم ہوئی واقع کربلا کے بعد، اس میں اس خاتون نے شرکت کی. پھر ایک اور ہمیں خاتون جناب شیرین نظر آتی ہیں، ان کا کردار ہے. یعنی بہت ساری ایسی خواتین ہیں کربلا میں تو انوالوڈ ہیں، براہ راست وہ موجود بھی ہیں، انہوں نے مدینہ سے سفر بھی کیا. اس کے بعد بہت ساری ایسی خواتین ہیں، جناب ام البنین ہے علیہ السلام، ان پہ ہم کر چکے ہیں. ام البنین کا ایک پہلو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم ان کو یاد کرتے ہیں جو حق ہے کرنا چاہیے. 4 بیٹوں کی ماں، حضرت عباس، ابو الفضل عباس کی والدہ جناب ام البنین بہت بہترین مرثیہ گو تھیں. بے شک بہت بہترین شاعر، بالکل. اور آپ نے اپنے مرثیوں کے ذریعے کربلا کے پیغام، اور مجالس کا آغاز بھی ہمیں آپ سے ملتا ہے، ہمیں وہ مدینے میں جو کربلا کے بعد، اور جنت البقیع میں جا کے، جنت البقیع میں. بالکل. تو ایک پورا وہی بات آپ کی 100 باتوں کے بعد وہیں آ کر ٹھہرتی ہے کہ کربلا کوئی اتفاقی واقعہ یا کوئی اتفاقی سانحہ نہیں تھا. ایک کردار کربلا کا کوئی وہاب کلبی کی صورت میں شامل ہو رہا ہے، کوئی جناب زہیر ابن قین کی صورت میں آخری لمحات میں شامل ہو رہا ہے، کوئی جناب حور کی صورت میں ایک شب پہلے آ کے شامل ہو رہا ہے. ہر بی بی کا کردار، ہر خاتون کا کردار، ہر جوان کا کردار، ہر شہید کا کردار ان کی پیدائش سے پہلے ان کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا. بالکل. کربلا وہ واقعہ ہے جو پروردگار عالم لوح محفوظ میں تحریر کر چکا تھا، اور ہر بی بی، ہر خاتون، ہر بچی، ہر شہید، ان کی تربیت اس کے مطابق کی گئی تاکہ انہیں اس عظیم مقصد کے لیے تیار کیا جا سکے. بالکل بالکل. اچھا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پھر کربلا کے کتنا عرصہ آپ ظاہری طور پہ حیات رہتی ہیں، اور پھر وہ جتنا عرصہ آپ ظاہری طور پہ حیات رہیں، آپ نے کن کن جو ہے وہ موڈز پہ آ کے امام حسین علیہ السلام کے ویژن کو زندہ رکھا، اور آج اگر میرے اور آپ تک کربلا پہنچی ہے تو یہ بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی وجہ سے پہنچی ہے. اچھا، روایات بتاتی ہیں تقریباً 3 برس جناب زینب سلام اللہ علیہ واقع کربلا کے بعد آپ حیات رہیں، اور آپ نے ایک کام اپنے خطبات کے ذریعے کیا. کربلا کے بعد آپ نے مجالس میں خطبات کے ذریعے کربلا کے پیغام کو پھیلایا. دوسرا آپ نے کام مسلسل خواتین کی تربیت کی. آپ جانتی تھیں کہ جو خواتین بعد میں آنے والی ہیں، آپ نے راوی قائم کیے، بیسیکلی خواتین کو بتایا جنہوں نے بعد میں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بطور مجلس، بطور مرثیہ اس کام کو آگے پھیلایا. پھر تیسرا کام جناب زینب سلام اللہ علیہ نے راویان تیار کیے، جو جیسے حمید ابن مسلم ہیں، ان کے جیسے راویان ہیں جن کو مسلسل مطلع کرتے ہوئے سارا کچھ جناب زینب سلام اللہ نے اس کے کام کو آگے بڑھایا. ایک اور بڑی دلچسپ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میرا کئی بار مصر، ایجپٹ جانا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو مصر میں آپ قاہرہ میں بہت بڑا روضہ ہے السیدہ زینب کے نام سے، بالکل، اور وہاں پر راس الحسین علیہ السلام کے نام سے مسجد ہے. اور مقامی جو مصری باشندے ہیں قاہرہ کے، ان کا ماننا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ وہاں پر مدفون ہے، اور وہاں پر باقاعدہ قاہرہ میں محلہ بنی ہاشم ہے جس میں جناب ام رباب کی قبر ہے، جناب سکینہ بنت الحسین کی قبر ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، امام صادق علیہ السلام کی بیٹیاں، امیر المؤمنین کی بیٹیاں جناب نفیسہ، ان کی قبور ہے. یعنی باقاعدہ محلہ ہے.
راسل حسین مسجد میں ان کا ماننا ہے کہ یہاں پر سر امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہے. اچھا اب اگر آپ جغرافیائی طور پر دیکھیں تو یہ بات بعید از عقل ہے کہ کیسے سمندری سفر طے کر کے واقع کربلا کے بعد بی بی کیا مصر گئی ہوں گی, کیا وہاں پر آپ نے قاہرہ میں, اتنا دور بھی نہیں ہے عقل سے, کیونکہ مصر وہ علاقہ ہے جہاں پر امام علی مقام علیہ السلام کے وفادار ترین صحابیوں میں سے ایک جناب مالک ابن اشتر وہ گورنر ہیں. جناب عبداللہ ابن جعفر جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں, ان کی کچھ زمینیں بھی تھیں مصر میں. تو یہ اگرچہ جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی. میں نے باقاعدہ میپ پر ایک دفعہ دیکھا کہ اگر بی بی نے سفر کیا ہوگا مدینے جانے کے بجائے آپ شاید نکل گئی ہوں مصر, تو وہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ وہ سمندری سفر انہیں اختیار کرنا پڑتا, اور وہ ہمیں کہیں پر تاریخ میں نہیں ملتا کہ آپ نے سمندری سفر اختیار کیا. لیکن اگر دوسری طرف شواہد دیکھیں, جناب مالک ابن اشتر کا ہونا, جناب عبداللہ کی زمین کا وہاں موجود ہونا, تو عین ممکن ہے کہ جناب زینب نے وہاں کچھ عرصہ رہائش اختیار کی ہو. تو آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے عین ممکن ہے کہ جناب زینب نے اپنی کسی تربیت یافتہ خاتون کو مصر کی طرف بھیجا ہو, قاہرہ کی طرف بھیجا ہو. ہمیں لاہور میں جو بی بی پاک دامن موجود ہے, یہ جناب زینب کی تربیت یافتہ خواتین ہیں, جن کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نمبر 1 آپ خطبات کے ذریعے کربلا کو زندہ کر رہی ہیں, نمبر 2 آپ اپنے خواتین کی تربیت کر کے کربلا کو زندہ کر رہے ہیں, نمبر 3 آپ راویان کو مسلسل واقعات تحریر کروا کے ان کے نالج میں لا کے راویان کو تیار کر رہی ہیں, اور نمبر 4 جناب زینب سلام اللہ علیہ خود جا کر یا خواتین کو دنیا بھر کے مختلف مقامات میں, کسی کو مڈل ایسٹ بھیج دیا, کسی کو برصغیر بھیج دیا, تاکہ دنیا کے کونے کونے میں کربلا کا وہ کربلا جو ایک لکودک صحرا تھا, ایک بے آب و گیا ریگستان تھا, جناب زینب ہے کہ جنہوں نے اس پیغام کو کربلا کی تنہائیوں سے نکال کر پوری دنیا میں پھیلایا. دیکھیں ایک طرف ہم ویژن کی بات کرتے ہیں امام علی مقام کی, اور جو یزید ملعون کی اسٹریٹجی تھی وہ اس نے دشت نینوا کا انتخاب ہی اسی لیے کیا تھا کہ یہیں پہ ان کو قتل کر دیا جائے اور یہیں پہ سب میرا کام تمام ہو جائے. لیکن وہ پھر اللہ کی اسٹریٹجی تو کچھ اور تھی. یزید سمجھتا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو, یہ بڑا ایک عرفانی جملہ ہے, یزید سمجھتا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر کربلا میں لایا ہے. بالکل حقیقت یہ کہ امام حسین علیہ السلام اس کو گھیر کر کربلا تک لائے تھے. یزید نے سمجھا کہ وہ بیویوں کو اسیر کر کے ان کو لمبے ترین روٹ سے لے کر جائے گا تاکہ جگہ جگہ پر ان کی تشہیر ہو, جگہ جگہ پر ان کی تذلیل کی جائے. یہ یزید خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھڑا, جتنا لمبا روٹ, وہ روٹ اتفاقاً مجھے بھی وہی روٹ طے کرنے کی سعادت نصیب ہوئی جو آپ بیروت سے کنعان کے ذریعے جاتے ہیں, لمبا رستہ آپ کا, لبنان سے آپ پھر انٹر ہوتے ہیں شام میں. اور یزید سمجھتا تھا کہ جہاں جہاں سے بیویاں گزریں گی وہاں پر ان کی تذلیل ہوگی. اس کے بالکل برعکس ہوا. جناب زینب نے جو بنو امیہ کی پروپیگنڈا مشینری تھی آپ نے اس کو توڑا, جو لوگوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز پھیلائی جا رہی تھیں آپ نے اس کو توڑا, جو لوگوں کو غلط فہمیاں تھیں واقعہ کربلا میں کیا ہوا تھا یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا تھا. ایک طرف ایک طاقتور ترین حکومت تھی, دنیا کے 30 کے قریب ممالک پر یزید کا قبضہ تھا, اس کے پاس وسائل تھے, قاضی شرح ان کے قبضے میں تھا, چیف جسٹس, آرمی اس کے قبضے میں تھی, میڈیا اس کے قبضے میں تھا, اور دوسری طرف ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ تھی. انہوں نے پورا زور لگا دیا کہ یہ پروپیگنڈا پھیلایا جائے کہ ایک باغی تھا جس نے حکومت کے لیے جنگ کی, وقت کے جو امیر ہے اس کے خلاف بغاوت کی. پوری پروپیگنڈا مشینری, وسائل, خزانے کے منہ کھول دیے گئے, فوج کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا, قاضی شرح نے فتوے دینا شروع کر دیے. ایسے بصرہ میں آپ نے مولوی مفتیان جو ہیں وہ بک گئے, سونے کے بسکٹس دے کے, سونے کے سکے دے کے لوگوں کو خریدا گیا. پورا زور لگا دیا گیا اس بات پر کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ باغی تھا جو امیر کے خلاف کھڑا ہوا. اور دوسری طرف کون ہے؟ انسالوڈ مسٹری جناب زینب سلام اللہ علیہ, جنہوں نے صرف 2 خطبات کے ذریعے اور اس کے بعد مسلسل محنت کے ذریعے اس پروپیگنڈے کو توڑا اور بتایا کہ حقیقت میں کربلا میں کیا ہوا تھا. بالکل. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہ یہ جو آج کا ہمارا موضوع تھا, اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ کو جو بھی خواتین سن رہی ہیں وہ کردار اور پیغام, بیسیکلی ہمارا جو ہے وہ موضوع بھی یہی ہے, مستورات کربلا, ان کے کردار سے ہمیں کیا پیغام ملا.
تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی جو پرسنالٹی ہے اور امام علی مقام کے ساتھ، چاہے وہ وقت کے امام کی وجہ سے تھی یا چاہے ایک بھائی کے طور پہ تھی، اس سے جو میسج ہے میں چاہوں گی وہ آپ ہمارے ناظرین کو سب سے بڑا میسج جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو ہمیں ملتا ہے آپ کی ذات سے، آپ کی کردار سے، وہ اطاعت امام کا ہے۔ واہ، خدا کے جو ولی ہیں، جو پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے اور اللہ بھی ولی ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اللہ ہے، اور اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لیکن وہ پورا سلسلہ ہے۔ تو پہلا جو پیغام ہے وہ یہ کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے منتخب کردہ جو اوصیاء ہیں، ائمہ ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ اور تمام کربلا کی خواتین پیغام دیتی ہیں، ان کی اطاعت کرنا۔ آپ کے شوہر کے مقابلے میں بھی ان کی اطاعت فرض ہے، واہ، آپ کے بھائی کے مقابلے میں بھی ان کی اطاعت فرض ہے۔ اطاعت امام جو کہ در حقیقت اطاعت رسول خدا اطاعت ہے، رسول، اور اطاعت رسول خدا اطاعت پروردگار ہے۔ بے شک، تو سب سے پہلا پیغام جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی سے اطاعت ہے۔ باقی جتنے بھی پیغامات نکلتے ہیں، عبادت کے بارے میں ہیں، کردار کے بارے میں ہیں، ریزسٹنس کے بارے میں ہے، ریزیلینس کے بارے میں ہے، ان سب کی جڑ یہی ہے کہ چاہے اگر آپ نے ریزسٹنس کرنا ہے، اس کی بنیاد اطاعت خدا ہونی چاہیے۔ آپ نے ریزیلینس دکھانی ہے، مزاحمت کرنی ہے، اس کی بنیاد اطاعت خدا ہونی ہے۔ بالکل، آپ نے گفتگو کرنی ہے، اس کی بنیاد اطاعت خدا ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات سے جو ہمیں میجر پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ زندگی کے کسی بھی پہلو میں آپ مسلح عبادت پر ہوں، آپ اپنے خانگی زندگی میں مصروف ہوں، آپ اپنے دفتروں میں ہوں، اس چیز کو کبھی ذہن سے نہ نکالیں کہ ہمارا کہا ہوا ہر لفظ، منہ سے نکلنے والی ہر بات اطاعت پروردگار کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ بے شک، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر اٹھنے والا قدم وہ پروردگار عالم کی خوشنودی اور پروردگار عالم کی رضا کے۔ بالکل گلزارہ، یہی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا پیغام ہے، اور یہی ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے بھی پیغام ملتا ہے۔ آپ نے اپنی اتنی مصروف روٹین میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، میں اپنی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع تھا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام حسین علیہ السلام کی فکری اور روحانی ہم آہنگی، جس پہ ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور گل زہرا نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام حسین علیہ السلام کا بچپن سے لے کر جوانی، اور پھر جوانی سے لے کر پھر جو کربلا تک کا سفر تھا، اس میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی کس طرح سے تربیت کی گئی، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی تربیت بھی ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی پرسنالٹی میں نظر آتی ہے، اور جناب مولائے کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام، آپ کی جتنی تعلیمات اور لہجہ علی جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، وہ ہمیں پھر کوفہ اور شام کے بازاروں میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات کی نظر میں کی صورت میں ہمیں نظر آیا۔ تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر ہم نے پنتن پاک علیہ السلام ان کا مجموعہ کسی ایک ذات میں دیکھنا ہے تو وہ ذات سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اسی میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو پنتن پاک علیہ السلام آپ کی تعلیمات کے بالکل جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کے کردار کو، آپ کی جتنی تعلیمات ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ آج 7 محرم الحرام آپ سے آج کی اس نشست میں اجازت چاہیں گے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔